في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ثم قال تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر أي قد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل. ولہذا قال تعالی قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں جیسے آپ نے پڑھا کہ حکم دیا کہ مومنو ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم اپنے ما سوا غیر میں سے کفار میں سے مشرکین میں سے یہود و نصارہ میں سے اپنے رازدان نہ پکڑو کیونکہ وہ ہر ممکن تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان آیات مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ قد بدت البغضاء من افواہہم کہ ان کے دشمنی کا یہ عالم ہے کہ وہ باوجود چھپانے کے بھی ان کے چہروں سے دشمنی جو ہے اسلام کی ٹپک رہی. وہ باوجود چھپانے کے بھی کبھی کبھی زبان کی تیزی سے کوئی بات جو ہے ان کے نکل جاتی ہے کیونکہ دل جو بھرا ہوا ہے اور ان کے دلوں میں جو کچھ اسلام کے خلاف ہے مسلمانوں کے خلاف ہے اس کا تو کوئی حد اور ٹھکانہ بھی نہیں. یعنی ان کے ہاں تو بغض ہی بغض ہے دشمنی ہی دشمنی ہے مسلمانوں کے خلاف قید ہی قید ہے مکر ہی مکر ہے تو پھر ان کو دوست بنانا کیا ہو. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ منافقین کا یہ عالم تھا کہ اب جب میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے تیاری فرمائی خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کریں گے آپ تیار ہو. جب آپ مدینہ منورہ سے عمرے کے ارادے سے تشریف لے آ رہے تھے تقریباً 1400 صحابہ کا لشکر آپ کے ساتھ تھا تو سب سے پہلے تو منافقین نے یہ بات اڑائی کہ جی عمرے کے لیے تو نہیں جا رہے بھائی عمرے کے لیے جانا ہے تو پھر 1400 آدمی کو ساتھ لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے. عمرے کے لیے جانا ہے تو پھر اتنے جانور ساتھ ہیں اور اتنا سامان ساتھ ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے. پہلے انہوں نے یہ بات اڑائی کہ نہیں یہ عمرہ تو بہانہ ہے اصل میں تو مکے والوں سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں اسی لیے تو مکے والوں نے روکا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کہ ان منافقین کی باتیں جو تھی مکے پہنچ گئیں. ان کا کوئی دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تھا ابھی عمرے کے لیے حضور آ رہے ہیں تو کیوں روکے.
جبکہ ساری دنیا مکے میں آتی تھی، عمرے کرتی تھی، ان کے تعلق والے بھی آتے تھے، ان کے مخالف بھی آتے تھے۔ تو یہ بھی ان منافقین کی جو ظاہر میں اسلام ہے لیکن اندر کفر ہے، انہوں نے پہلے تو یہ بات اڑائی۔ جب اس بات کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کو ساتھ لے کے چل پڑے، اب انہوں نے پھر دوسری بات اٹھائی۔ دیکھو جی، یہ کوئی عقل مندی ہے کہ آدمی 1400 آدمی کو لے کر مکے چلا جائے؟ مکہ مکرمہ آخر ان کا وطن ہے، ان کا گھر ہے، وہاں ان کی طاقت ہے، قوت ہے، ان کے پاس ذرائع ہیں، اور یہ تو باہر سے گئے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ قریش ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، پھر ایک آدمی بھی واپس اب نہیں آئے گا مدینے۔ اب تو حضور واپس نہیں آتے۔ لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا۔ اب انہوں نے دوسرا پراپگنڈا شروع کیا کہ اللہ کے نبی اور مومنین اب کبھی لوٹ کے نہیں آئیں گے مدینہ منورہ، مکے والے ان کو چھوڑیں گے اور ان کو کھا جائیں گے۔ ان کا گھر ہے، ان کا وطن ہے، ان کا قبیلہ وہاں ہے، پھر طائف والے بنو ثقیف ان کے ساتھ ہیں، فلاں کبا، کیوں؟ تاکہ جو مسلمان مدینے میں رہ گئے اور حضور کے ساتھ عمرے پہ نہیں گئے ان کو بے چین کریں، پریشان کریں۔ اب وہ پریشان، تو منافقین نے کوئی ایک موقع تو نہیں۔ اچھا اب دیکھیں جی خدا کی شان کہ حضور پاک تشریف لے آئے، کفار مکہ نے حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا، بڑا لمبا واقعہ ہے، آپ کئی دفعہ سن چکے۔ آخر حضور کے اور ان کے درمیان صلح ہو گئی۔ تو ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم احسار یعنی دم کی بکری ذبح کر دی، سر منڈا لیا اور احرام کھول دیا۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی امت کو معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی عمرے کا احرام باندھ لے، نیت کر لے، لبیک پڑھ لے اور پھر رک جائے، کاغذ خراب ہے، ویزا غلط ہے، پاسپورٹ میں غلطی آ گئی، کوئی رکاوٹ بن گئی، تو اب احرام کوئی بچوں کا کھیل نہیں کہ بس 2 چادریں کھول کے پھینک دو اور السلام علیکم جی کیا کریں، ہم نہیں جا سکے، ہماری سیٹ کینسل ہو گئی۔ آپ احرام میں رہیں گے جب تک کہ بکری حج کی اور دم احسار کی حد حرم میں ذبح نہ ہو، آپ احرام میں رہیں گے۔ آپ وہاں سے مکہ رابطہ کریں گے کہ میرے نام پہ ایک بکری احسار کی ذبح کرو، اس کے ذبح کرنے کی اطلاع ملے گی، آپ سر مڈا کے پھر احرام کھولیں گے، اور جب اجازت ملے گی پھر عمرہ بھی قضا کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں دم احسار۔ اب اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دم احسار جو ہے اس کا حرم کے حدود کے اندر ذبح ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ ذبح نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ نے اپنے ملک میں احرام باندھا اور روک دیے گئے، ٹکٹ خراب تھی، پاسپورٹ میں کوئی غلطی تھی، ویزے میں کوئی نقص تھا، یا اللہ نہ کرے کوئی اور آپ پر قانونی پابندی لگ گئی سفر کرنے پہ، آپ رک گئے، تو امام صاحب کے نزدیک آپ احرام میں رہیں گے، چاہے 10 دن گزر جائے، مہینہ گزر جائے، آپ اطلاع کر کے حد حرم میں بکری ذبح کروائیں گے، اطلاع ملے گی، سر مڑائیں گے۔ باقی ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ جہاں رک گیا ہے وہیں اپنی بکری دم احسار کی ذبح کر دے اور بال مڑوا کے احرام کھول دے۔ لیکن بعض علماء پھر ایک شرط لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور پاک سے ایک بی بی نے آ کے پوچھا، اس نے کہا حضور ہو سکتا ہے میں احرام تو باندھ رہی ہوں لیکن حالات ایسے پیدا ہو جائیں میری بیماری کے کہ میں شاید پورا نہ کر سکوں، تو آپ نے فرمایا تم یہ نیت کر لو کہ یا اللہ میں احرام باندھ رہی ہوں، یا مرد ہے تو احرام باندھ رہا ہوں، اور جس جگہ تو نے مجھے روک دیا تو میں رک جاؤں گا، محلی ہے سو حبستنی، میرا مقام پھر وہی ہوگا جہاں آپ مجھے روک دیں گے۔ وہ فرماتی ہیں اگر احرام باندھتے وقت آدمی یہ نیت کر لے کہ یا اللہ میں احرام تو باندھ رہا ہوں، لیکن اگر کوئی رکاوٹ آ گئی تو جہاں آپ مجھے روکیں گے پھر وہی میری حد ہوگی، تو اب اسی جگہ پھر دم احسار ذبح کرے گا۔
احسار بکری سب کے نزدیک دینی پڑے گی، وہ کسی کے نزدیک چھٹکارا نہیں۔ احرام آپ نہیں کھول سکتے جب تک دم نہ دیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ دم حد حرم میں پہنچائیں، اس لیے وہ کہتے ہیں قرآن پاک کا یہ مسئلہ ہے کہ ہدین بالغ الکعبہ، قرآن کا مسئلہ ہے کہ فلیبلغ الہدی محلہ، کہ جانور جو ہے اپنے مقام پہ پہنچے تو اس کا مقام حرم ہے، جب تک حرم میں نہ پہنچے وہ ذبح نہیں ہو سکتا۔ اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے شرط کر لی تھی کہ میں جہاں روک دیا گیا بس وہی میری جگہ ہوگی، تو پھر اسی جگہ بھی ایک بکری ذبح کرے، پھر بال کٹوائے، بال منڈوانے کے بعد احرام کھولے، اور جب موقع ملے پھر عمرہ قضا بھی کرے۔ تو اس لیے یہ بڑا خیال رکھا کریں۔ ہمارے اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، مثلا جدے میں احرام باندھ لیا، راستے میں آئے کوئی کاغذ غلط تھا یا برقع غلط تھا، رو گئے، وہی احرام کھولا گھر چلے گئے۔ تو یہ نہیں ہوتا، آپ اسی طرح احرام میں رہیں گے جب تک کہ آپ بکری نہ دیں اور بال نہ کٹائیں۔ آپ احرام سے یہ نہیں کہ 2 چادریں باندھ لی اور 2 چادریں کھول دی۔ احرام کے احکام ہیں، احرام کے شروط ہیں، احرام کے لیے واجبات ہیں، احرام کے لیے سنن و مستحبات ہیں، ان سب کی آدمی کو علم ہونا چاہیے، مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر پتہ نہ ہو تو احرام باندھنے سے پہلے مسئلہ پوچھ لے۔ اب اسی میں بھی ائمہ کا اختلاف ہے کہ بھئی حدیبیہ پر جب حضور تھے تو حضور نے تو جانور وہاں ذبح کر دیے، لہذا بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے مکے تو نہیں بھیجے، آپ نے تو جہاں موجود تھے وہیں جانور اپنے ذبح کر دیے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ تو دیکھ لو جہاں حضور موجود تھے، وہ حد حرم ہی تو ہے، حد حرم کے اوپر ہی تو حضور بیٹھے تھے، جانور جو تھے وہ حرم کی حدود کے اندر ذبح کر دیے، خیامیں جو تھے ادھر تھے، تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو بات بہرحال احتیاط اسی میں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ہو گئی، اپنے جانور ذبح فرما دیے، اس کے بعد جو ہے واپس چلے گئے۔ اب ہر چیز میں اصل میں اللہ کی حکمتیں ہیں جو آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ اب دیکھیں نا جی، حضور تو آ رہے تھے عمرے پہ، جانور ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ عمرے پر بھی کوئی بکری ذبح کی جاتی ہے؟ یعنی جو آدمی عمرہ کرنے آئے وہ کوئی جانور ذبح کرتا ہے؟ بھائی بکری تو حج میں ہوگی نا، یا تمتع ہو یا حج قران ہو۔ اگر حج نہیں ہے تو عمرے کے لیے تو کسی بکری کے ذبح، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ میرے نبی کو رکنا ہے، واپس جانا ہے۔ اللہ کی حکمت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانور ساتھ لائے، صحابہ بھی جانور ساتھ لے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمت تھی وہ پوری ہو گئی۔ اب جب حضور واپس آ گئے اور اللہ نے قرآن میں بشارت بھی دے دی اور مبارک بھی دے دی، کامیابی کی خبر بھی آ گئی اور سورۃ الفتح بھی نازل ہو گئی، اب دیکھو دشمنوں نے پھر بھی موقع نہیں چھوڑا۔ پھر عبداللہ ابن ابی منافق کو جب پتہ چلا، لوگوں نے کہا کہ تم تو کہتے تھے حضور واپس ہی نہیں آئیں گے، حضور تو آ گئے، ہم کہتے تھے کہ وہاں لڑائی ہو جائے گی اور مسلمان قتل ہو جائیں گے، مسلمان تو خیریت سے واپس آ گئے اور وہ تو سلو ہو گئی ان کی باقاعدہ۔ لگا ہاں ٹھیک ہے، سلو تو ہو گئی ہے، تو آیا ظن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان صالح ما قریش این فارس والروم، کہ بھئی اللہ کا نبی اس بات پہ خوش ہے کہ مکے والوں سے میری سلو ہو گئی، اب میں کامیاب ہو گیا، لیکن فارس اور روم جو ہیں وہ کوئی مر گئے ہیں، وہ بھی تو لڑیں گے نا حضور کے ساتھ۔ یہ سارا واقعہ ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا کہ دشمن کبھی معاف نہیں کرتا، اس کو جب بھی موقع ملے گا۔ پہلے کہا کہ دیکھو جی جا کیوں رہے، پھر کہا جی دیکھو جی عمرے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، پھر کہا اچھا جی لڑائی کے لیے جا رہے ہیں تو اب زندہ بچ کے نہیں آئیں گے، پھر جب زندہ بچ کے آ گیا تو کہا جی نہ خوش نہ ہوں، ابھی وہ فارس روم والے تو تمہارے دشمن بیٹھے ہیں نا، مکے والے دب گئے تو کیا ہو گیا، وہ تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی دشمن ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، کبھی کافر کو اپنا منشی نہ بناؤ، رازدان نہ بناؤ، کسی ملازمت پہ نہ رکھو، کسی عہدے پہ نہ رکھو، ورنہ وہ تمہارے اندر کے راز لے کے تمہیں ایسا نقصان پہنچائے گا کہ پھر تم سنبھل نہیں سکو، کیونکہ اس کے دل کے اندر تمہارے لیے بغض ہے، اسلام کے لیے بغض ہے، اور بغض کا یہ عالم ہے کہ قد بدت البغضاء من افواہہم، کبھی کبھی بغض ان کے منہ پر بھی نکل آتا ہے، ان کے چہروں پر بھی نکل آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کبھی آپ اپنے دشمن سے ملیں
آپ کی کسی سے مخالفت ہو نا، اللہ معاف کرے، دشمن ہے آپ کا، آمنے سامنے آ جائے، آپ کہیں جی السلام علیکم، وہ آپ سے ہاتھ بھی ملائے گا لیکن چہرہ بتا رہا ہوگا کہ وہ ملنا نہیں چاہتا آپ سے، اس کے چہرے پر اسی طرح طنز کے اثرات ہوں گے، بغض کے اثرات ہوں گے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہوگا تو ایسے دیکھے گا جیسے کھا جانا چاہتا ہے تمہیں اپنی نظروں میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے چہروں پر بغض آ جاتا ہے، ان کی زبانوں پر تمہارے خلاف اور اسلام کے خلاف باتیں نکل جاتی ہیں، اور انہوں نے جو سینوں میں چھپایا ہوا ہے وہ تو اور زیادہ بڑا ہے۔ اگر تم عقل والے ہو، تم عقل سمجھ والے ہو تو کبھی دشمن کو اپنا بتانا نہیں بناؤ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اللہ نے فرمایا ہم نے کھول کے تمہیں اپنی آیات پہنچا دی ہیں، سمجھا دی ہیں، اگر تم عقل والے ہو، اگر تم فہم والے ہو تو کبھی دشمن پہ بھروسہ نہیں کرو گے۔ اس لیے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حکم جاری کیا تھا کہ خبردار کسی عہدے پر کافر کو نہ رکھنا، یہودی کو نہ رکھنا، ذمی کو نہ رکھنا، نصرانی کو نہ رکھنا، کسی اہم عہدے پر، کسی راز والے مقام پر ان کو نہ رکھنا، ورنہ تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ہر ملک کے اندر جو ہے ذلت کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری ہر چیز کافروں کے ہاتھ میں۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ قد لاح علی صفحات وجوہہم، ان کے چہروں پر روشن ہے ان کا بغض، وفلتات السنتہم من العداوہ، اور زبان سے کبھی غلطی سے تیزی سے بات دشمنی کی بھی نکل جاتی ہے۔ ان کے دلوں میں جو اسلام کے لیے بغض ہے اور اللہ والوں کے لیے جو بغض ہے وہ تو بہت بڑا ہے۔ ما لا یکفی مثلہ علی لبیب عاقل، اگر تم عقل والے ہو، اگر تم سمجھ والے ہو تو کافروں کی دشمنی تم سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ ولہذا قال تعالی قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو غیرت دلاتے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ کافر تم سے محبت بھی کرے تو تم محبت نہ کرو، لیکن یہاں معاملہ بالعکس ہے کہ وہ محبت تم سے نہیں کرتے، عداوت کرتے ہیں، لیکن تم ان سے محبت کرتے ہو۔ وہ تم سے بغض کرتے ہیں، وہ تم سے عداوت کرتے ہیں، اور تم ان سے محبت کرتے ہو، ان کی شکل بناتے ہو، ان کا لباس پہنتے ہو، ان کی چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہو، ان کی تمہارے نزدیک بڑی عزت و عظمت ہے، اور مسلمانوں کی تمہارے نزدیک کوئی نہیں۔ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، ہائے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کو محبت رکھتے ہو، ان سے تعلق رکھتے ہو، اور وہ تم سے ہرگز محبت نہیں رکھتے، وہ تم سے ہرگز تعلق نہیں رکھتے۔ اے انتم ایھا المؤمنون تحبون المنافقین بما یظہرونہ لکم من الایمان، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین سے محبت کرتے ہو کہ وہ ظاہر میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ یہ مومن ہیں، یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، وَهُمْ لَا يُحِبُّونَكُمْ لَا بَاطِنًا وَلَا ظَاهِرًا، اور وہ تم سے ہرگز محبت نہیں کرتے، نہ ظاہری نہ باطنی، ان کے دلوں میں تو عداوت بغض ہی بغض ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ أَلَيْسَ عِندَكُمْ فِي شَيْءٍ مِّنْهُ شَكٌّ وَلَا رَيْبٌ وَهُمْ عِندَهُمُ الشَّكُّ وَالرَّيْبُ وَالْحَيْرَةُ، اور تمہارا پوری کتاب پر ایمان ہے یا جن سے کتب پر، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، مفسرین نے فرمایا یا تو کتاب سے مراد اللہ کا قرآن ہے کہ تمہارا تو سارے قرآن پر ایمان ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، لیکن منافقوں کا ایمان بھی نہیں، ان کو قرآن میں بھی شک ہے، قرآن میں بھی شبہ ہے۔ یا بعض علماء نے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ کا معنی یہ ہے کہ تمہارا ایمان تو تمام کتابوں پر ہے، تورات پر بھی تمہارا ایمان، انجیل پر بھی تمہارا ایمان، تمام انبیاء پر بھی تمہارا ایمان، یعنی جب تم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہو، ان کو بھی چاہیے تھا کہ تمہارے نبی پر ایمان لاتے، لیکن وہ پھر بھی تمہارے نبی پر ایمان نہیں لے آتے، باوجود ان کے کہ تم ان کی کتابوں کو کہتے ہو کہ جو اللہ کی اتاری ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہیں، پھر بھی وہ تمہارے قرآن پر ایمان نہیں لے آتے، پھر تمہاری دوستی کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا تؤمنون بالکتاب کلہ الیس عندکم فی شیء منہ شک ولا ریب، تمہارے دلوں میں تو کوئی شک نہیں، تمہارے دلوں میں کوئی شبہ نہیں، ان کے دلوں میں شک بھی ہے، شبہ بھی ہے، حیرت بھی ہے۔ وقال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن ابي محمد ان كرمته سعيد بن جبير ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه
تؤمنون بالکتاب کلہ ای بکتابکم وکتابہم وبما مضى من الكتب قبل ذلك وهم يكفرون بکتابکم وانتم احق بالبغضاء منهم لكم. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تم تو ان کی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہو، ان سے پہلے بھی جو کتابیں اللہ نے اتاری ہیں ان پر بھی تمہارا ایمان ہے، لیکن وہ تمہارے قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ تم ان سے بغض رکھتے، تم ان سے دشمنی رکھتے، تم ان سے عداوت رکھتے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ تم ان سے بجائے عداوت کے محبت رکھتے ہو. سے ایک بات یاد رکھیں، آج بھی کسی مسلمان سے کہو نا، وہ کہے نہیں جی نہیں، ہمیں کافروں سے کہاں محبت ہے. توبہ توبہ توبہ. اللہ پاک کافروں پہ لعنت کرے، یہود نصارہ پہ لعنت کرے، ہندو پہ لعنت کرے، ہمیں کہاں محبت. لیکن بات یہ ہے، ہمیشہ اصول ہے کہ ہر بندے کا عمل جو ہے اس کے دل کے اندر جو ہو اس پر وہ دلالت کرتا ہے. کیا مانا؟ تیرے دل میں ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھوں گا انشاءاللہ، تو اب کیا ہے، اب تم وضو کے لیے اٹھو گے، تم دوستوں سے کہو گے بھی ذرا میرے دکان کا خیال رکھنا، میں نے عشاء کی نماز پہ جانا ہے. تم سوچو گے کہ بھی میں کس وقت نکلوں کہ مجھے عشاء کی نماز مل جائے. لیٹ ہو گیا تو میں نہیں پہنچوں، اچھا پھر گاڑی پکڑوں جلدی تاکہ میری نماز نہ رہ جائے. تو تم جو دوڑ رہے ہو، وضو کر رہے ہو، گاڑی پکڑ رہے ہو، یہ تمہارے دل کی کیفیت کا اظہار ہو رہا. تمہارے دل میں اللہ سے عقیدت ہے، ڈر ہے، اب کھڑے ہو اللہ اکبر، اقرار کر رہے ہو اس کی بڑائی کا، پھر تسبیح کہہ رہے ہو، پھر تحمید کر رہے ہو، پھر اللہ کی ثنا کر رہے ہو، پھر اللہ سے مانگ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر قرآن پڑھ رہے ہو، پھر رکوع میں آ رہے ہو، پھر سجدے میں گر گئے ہو سبحان ربی الاعلی. تو جو تیرے دل میں ہے وہی تیرے عمل سے ظاہر. اگر آپ کو کافروں سے عداوت ہے تو پھر لباس کافروں والا کیوں پہنتے ہو؟ اگر تمہیں کافروں سے عداوت ہے تو اپنی شکل کافروں والی کیوں بناتے ہو؟ اگر تمہیں کافروں سے عداوت ہے تو تمہارے کھانے میں، پینے میں، ٹیبل پہ، کرسی پہ، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، حمام میں، ہر جگہ جہاں جہاں جاؤ انگریز کی چیز لگی ہوئی ہے، کافروں کی چیزیں لگی ہوئی ہیں. کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھو تو وہی انداز ہے جو ان کا ہے. یعنی ایک ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھا لو تو جائز ہے، جائز میں بھی کہتا ہوں جائز ہے، لیکن بہرحال کوئی آدمی یہ تو ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے پاک نبی نے کبھی ٹیبل لگا کے کرسی لگا کے کھانا کھایا ہو. تو ہے جائز ہونا کہ بھئی حالات ایسے ہو گئے ہیں، اب دنیا میں مکانات کی قلت ہے، جگہ ایسی بن گئی ہے، یا ہم مہمان ہیں، اب اس بیچارے کے پاس اور کوئی جگہ ہی بٹھانے کی نہیں ہے، وہ کیا کرے، اس نے ٹیبل پہ رکھ دیا، کرسیاں رکھ دی، اب ہم کہاں جائیں. یہ ہے علیحدہ. ایک ہے جواز عدم جواز کا مسئلہ، ایک ہے محبوب کی سنت کا مسئلہ کہ ہمارے محبوب کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ. ہمارے سردار کون ہیں؟ آقا کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میں نے اپنا نبی بھیجا ہے، اس کے ہر نمونے کی تقلید کرو، ہر نمونے کی پیروی. تمہاری کامیابی اسی میں. اس لیے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ جب فارس صحابہ نے فتح کیا تو بیٹھے ہوئے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، آپ کے منہ مبارک سے نوالا جو تھا گر گیا. حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا بجائے منہ میں جانے کے مٹی پہ گر گیا. انسان ہے گر جاتا ہے. اور فارس کا علاقہ فتح ہو چکا تھا، مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دی تھی. اب فارس اور روم کے لوگ جو تھے وہ قیدی بن کے، خادم بن کے صحابہ کی خدمت پہ کھڑے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور یوں مٹی کو جھاڑا اور اس کے بعد کھا لیا.
جو فارسی غلام کھڑا تھا اس نے کہا کہ حضرت میں ایک بات عرض کروں، ناراض نہیں ہوں گے آپ، میں اپنے کاغذ کو بات نہیں. انہوں نے کہا جی ہمارے ملک میں، ہماری تہذیب میں، تہذیب فارس میں یہ عیب ہے کہ روٹی کا ٹکڑا اگر گر گیا، مٹی پہ گر گیا تو جانے دیں. یہ بڑا عیب سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ دیکھو جی آدمی اتنا بخیل ہے کہ مٹی میں چیز پڑ گئی پھر بھی اٹھا کے کھا گیا، یہ بڑا بھوکھا ہے یا بڑا بخیل ہے. تو یہ بات ہمارے ملک میں عیب شمار ہوتی ہے. آئندہ مہربانی کر کے آپ ایسی بات نہ کریں تاکہ آپ پر کوئی اعتراض نہ کر سکے. حضرت حذیفہ غصے میں آ گئے، فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، فرمایا خبردار ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محمد مدنی کی سنت چھوڑ دوں. بڑے عجیب لوگ ہیں، تمہاری تہذیب میں عیب ہے، تمہاری تہذیب میں برا لگتا ہے، لگتا رہے. میں نے تو اپنے محبوب کی سنت پہ عمل کرنا ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت پہ، کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر گر گئی ہے تو کوئی حرام نہیں ہو گئی، اس کو صاف کر لو کھا لو، کوئی بات نہیں. اللہ کی نعمت کو کیوں ضائع کر رہے؟ یہ تو اللہ کی ناشکری ہے. تو یہ مقام تھا ایمان کا کہ انہوں نے کہا ساری دنیا اعتراض کرتی رہے ہم پر، لیکن ہمارے حبیب کی سنت ہے، ہمارے محبوب کی سنت ہے، ہمارے پیارے مدنی سرکار کی سنت ہے. اگر کوئی فارس، روم، کوئی جاہل، کوئی احمق اعتراض کرتا ہے، کرتا رہے، ہمیں کیا، ہم نے تو حضور کے نقش قدم پہ چلنا ہے. تو اگر ہمیں یہودیت سے، نصرانیت سے، قادیانیت سے، اگر ہمیں فرق ضالہ سے، اگر ہمیں گمراہ فرقوں سے، اگر ہمیں ہندو سے، اگر ہمیں مشرک سے نفرت ہے تو نفرت کا کیا معنی کہ جیسے ہندو شادی پہ اپنے رسمیں کرتا ہے وہ رسمیں ہم بھی کرتے، وہ رنگ ڈالتے ہیں تم بھی شادی پہ رنگ ڈالتے، وہ ہاتھوں میں سرخ کر لکیر کپڑوں کی باندھتے ہیں تم بھی باندھتے ہو، وہ لوہے کے بیض اٹھاتے ہیں دولہے تم بھی اٹھاتے ہو، وہ جناب پھیرا دیتے ہیں اور پادری منتر پڑھتے ہیں تم بھی شادی کی دولہا دلہن کو پھیرے دیتے ہو، وہ بھی پھول ڈالتے ہیں تم بھی پھول ڈالتے ہو، وہ بھی اپنی بھگوان کے گلے میں پھولوں کی چادریں اور پھولوں کے سیرے ڈالتے ہیں تم بھی اپنی پیروں کی قبروں پہ پھولوں کی چادریں ڈالتے ہو، وہ بھی بھگوان کو پرنام کرتے ہیں تم بھی کرتے ہو، وہ بھی بھگوان کے آگے سیس نوا کے جھکتے ہیں تم بھی غیر اللہ کے آگے جھکتے ہو. تو تمہیں نفرت کس بات سے ہے؟ کس بات سے آخر نفرت ہے؟ تو کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ نہیں جی نہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کافر بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، تمہارا ہر بڑا آدمی بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، تمہارے ہاں بڑا آدمی سمجھا اسی کو جاتا ہے جو چھری کانٹا جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے پکڑے اور چھری دائیں ہاتھ سے پکڑے. ان کے کافروں کا رسم ہے کہ اگر پانی پیو تو یہاں تک چھوڑ دو تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا آدمی ہے. محمد مدنی کی سنت ہے کہ تھوڑا برتن میں نہ چھوڑو ورنہ یہ برتن تمہیں بد دعا دے گا. آج تمہارا ہر بڑا آدمی بپسی اس کی بوتل دے دیں، 7 اپ دے دیں، کچھ دے دیں، وہ لازمی بوتل میں چھوڑے گا تاکہ پتہ لگے کہ یہ صحیح انگریز کا مقلد ہے، پتہ لگے اس کو کہ یہ صحیح نسلی اولاد ہے، کافروں کی ذریت ہے. حضور کی جو سنت چھوڑے رعایت کا کیا معنی؟ مجھے ایک آدمی نے کہا وہاں یورپ میں ابھی جب میں دورے پہ تھا کہ جی آپ قادیانی کو بڑا سخت لفظ کہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، آپ علماء ہیں، بزرگ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بلا ہیں، بندے تو نہیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بلا ہے. قادیانیوں کو جی آپ ٹھیک دیکھیں جی آپ بڑے وسیع القلب بنے اور بڑا دشمن ہے، ٹھیک ہے آپ کے عقیدے میں وہ مسلمان نہیں ہوں گے لیکن بڑے اسلوب سے بات کرنی چاہیے. میں نے کہا بھی جس کو حضور نے یہ فرمایا ہو کہ انا خاتم النبیین لا نبیہ بعدی ثلاثون دجالون کذابون، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، 30 جھوٹے دجال اور کذاب پیدا ہوں گے. نبی جس کو دجال کہے میں کیا کہوں محترم حضرت مہربان. یہ تو کہتا ہے کہ میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ دجال ہے. تو دجال سے بڑی گالی بھی کوئی ہے؟ آپ کسی کو کہہ دیں کہ تم دجال ہو تو یہ پیار ہے یا اس سے سخت لفظ بھی کوئی اسلام میں ہے
کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال ہے. سب سے بڑا فتنہ جو ہے دجالیت ہے، جس سے حضور نے ڈرایا ہے. اور کذاب، جس پہ اللہ نے لعنت کی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. تو جب میرا نبی انہیں دجال و کذاب کہتا ہے تو ہم ان کو کیا کہیں کہ حضور حضرت مرزا صاحب لعنت اللہ علیہ کیا کہیں؟ آخر ہم ان کو کیا کہیں؟ کس طرح خطاب کریں؟ جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھلایا ہم تو وہی بات کریں. ہم تو اسی بولی میں بولیں گے جو ہمیں حضور صلی اللہ کہ ہم جی مسلمان ہیں اور ہمیں کافروں سے نفرت. بھئی جب ہمارے لباس سے کفر ٹپکتا ہے، ہمارے اعمال سے کفر ٹپکتا ہے، ہمارے عادات سے کفر ٹپکتا ہے. آج بھی دیکھ لیں جیسے ہندو کی جتنی ہندو کی رسمیں ہیں، آپ جائیں وہاں دیکھیں کہ ان کے بھگوان کا پرشاد تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہندوستانی مسلمان ان سے پوچھ لو تو تمہارے بھی قبروں پہ پرشاد تقسیم ہوتے ہیں کیا ہے؟ نہ یہ کون سا لنگر ہے جو قبر پہ چلایا جائے؟ حضور نے تو کبھی بھی خدیجہ کی قبر پہ لنگر نہیں چلایا. حضور پاک نے تو اپنے بیٹے عبداللہ ابراہیم قاسم کی مزاروں پہ کبھی لنگر نہیں چلایا. صحابہ نے تو میرے مدنی کے روضہ مبارک پہ کبھی ایسی بات نہیں کی. تو ساری دنیا کے جتنے بھی بزرگ کیوں نہ ہو جائیں، میرے مدنی سے تو کوئی بڑا نہیں. حضور کا کون مقابلہ کر سکتا؟ اللہ کی مخلوق میں ماں نے کوئی بچہ پیدا نہیں کیا جو میرے مدنی محمد کا مقابلہ کرے. اللہ کے بعد اگر مخلوق میں کسی کی شان ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے. یعنی اللہ نے اپنی ذات پہ الوہیت کی حد کر دی ہے اور میرے مدنی پہ نبوت کی حد کر دی کہ اس کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کوئی، نبی کوئی، رسول کوئی. وہاں بھی جب تک نفی نہ کرو ایمان نہیں بچتا، یہاں بھی جب تک نفی نہ کرو ایمان نہیں بچتا. وہاں یہ عقیدہ رکھو کہ خدا تم بھی ہو اور بھی ہیں. اللہ فرماتا ہے نا مشرک. اللہ میاں میں موحد کیسے بنوں؟ فرمایا لا الہ، سب کی نفی کرو، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. مگر کوئی کہے حضور میں آپ کو مانتا ہوں، آپ کی نبوت مانتا ہوں، آپ کی رسالت مانتا ہوں، آپ کی شان مانتا ہوں، آپ کی عظمت مانتا ہوں. اللہ نے فرمایا خبردار مسلمان نہیں بنو گے جب تک نفی نہ کرو. لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ. لاکھ دفعہ میرے مدنی کو مانتے رہو لیکن جب تک نفی نہیں کرو گے کہ تیرے بعد اب اور کوئی نبی نہیں ہے اور کوئی رسول نہیں ہے. یعنی عقیدہ توحید میں بھی نفی کے بغیر گزارا نہیں اور عقیدہ رسالت میں بھی نفی کے بغیر گزارا نہیں. وہاں سب آلہہ کی نفی کرنی ہوگی اور یہاں محمد مدنی کے بعد سب نبیوں کی نفی کرنی ہوگی. اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو میرا مدنی ہم اس کو کیا کہیں؟ محترم مرزا صاحب. نبی نے فرمایا نہ اس کو کہو دجالون کذابون. دجال، کذاب، جھوٹا، مفتری، متنبی، جھوٹے دعوے کرنے والا. اسی لیے اس کو یہ لقب دو. یہ نہ کہو کہ محترم حضرت مرزا صاحب آپ نے اچھا نہیں فرمایا. جو نبی کا دشمن ہے پھر اس کے بعد فرمانے کا کیا مانا؟ یہ کہا کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ راستے میں جا رہے ہو خنزیر آ جائے تو کہو السلام علیکم جناب. یہ بھی کہیں مسئلہ لکھا ہوا ہے؟ بھائی خنزیر کو سلام کرو تو انشاءاللہ اٹھا کے پھینک دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا.
اس کے لیے تو پھر ڈنڈے لے کے کھڑا پڑنا پڑے گا نا. جب کافر کو سلام کی اجازت نہیں، السلام علیکم نہیں کہہ سکتے. حضور نے کافروں کو خط لکھے بادشاہوں کو، والسلام علی من اتبع الہدی، فرمایا سلام اس پہ ہوگا جس نے ہدایت قبول کی. قبول کرو تو سلام کے مستحق بنو، ورنہ نہیں. حضور نے فرمایا کہ کل پڑھ رہے تھے آپ، لا تستضیئوا بنار المشرکین، مشرکین کی آگ سے آگ نہ جلاؤ. کیا مانا؟ ان کے قریب بھی نہ رہو، ان کی روشنیاں بھی حاصل نہ کرو، ان کے مشورے بھی حاصل نہ کرو، ان کا تعلق بھی حاصل نہ کرو، تب جا کے ایمان بنتا ہے. اس لیے یاد رکھیں، جب تک ہمارا عمل، ہمارا قول ہم کے مطابق نہیں بنے گا، حضور کی سنت کے مطابق نہیں بنے گا، زبانی کلامی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. زبانی کلامی تو آپ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہیں اور ہم بھی ٹھیک ہیں، اور پٹواری نے بھی لکھا ہوا ہے مسلم. اس طرح قادیانی آتا ہے وہ بھی لکھواتا ہے مسلم. اس طرح مشرک بھی آتا ہے جس کا مکہ شریف میں امام کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی، وہ بھی اپنے آپ کو کیا لکھوا کے آتے ہیں؟ مسلم. وہ تو سب مسلم ماشاءاللہ. یہ تو ہمارے یہاں جمرت دھارا ہے اسلام. ہم قبر پہ سجدہ کریں تب بھی مسلم، ہم قبروں کا طواف کریں تب بھی مسلم، ہم جناب غوث اعظم کو ہاتھ باندھ کے حاجت روا ماننے تب بھی مسلم، ہم یا علی کے نعرے ماریں تب بھی مسلم. ہمارا اسلام تو امرت دھارا ہے نا، ختم ہوتا ہی نہیں، ہر مرض کی علاج ہے. جو مرضی آئے کرتے رہو، اسلام ہے ہمارا، کھڑا ہے، مضبوط ہے، بڑا پکا ہے، ٹوٹتا ہی نہیں. اللہ کے بندے اسلام کی بھی شرائط ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کافروں سے محبت رکھتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. اور فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ منافق جب مسلمانوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی محمد مدنی کے غلام ہیں. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو غصے میں اپنی انگلیوں کو کاٹ کھاتے ہیں، غصے میں انگلیاں کاٹتے ہیں. تمہیں مل جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، جی ہم جی بھائی صاحب، ہو جناب. لیکن جب علیحدہ ہوتے ہیں کہ موقع ملے مسلمانوں کی بالکل رگ نچوڑ کے خون نکال. اس لیے فرماتے ہیں والانامل واطراف الاصابع، انامل کہتے ہیں یہ پور، یہ جوڑ جو ہیں انگلیوں کے کنارے جو ہوتے ہیں. جیسے کہ شاعر نے کہا وما حملت کفایا انمل الاشرا، وقال ابن مسعود والسدی وربی ابن انس الانامل والاصابع، وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه. اور بس فرق کیا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں انامل کا معنی یہ جوڑ، یہ اوپر والا حصہ، یہ اتنا ٹکڑا. بعض کہتے ہیں نا پوری انگلی جو ہے وہ انامل ہے. اصل وجہ یہ ہے، یاد رکھو، آدمی میں دو کیفیات ایسی ہوتی ہیں، ایک تو غصے میں اور ایک غم میں. آدمی غم ہو، پریشان ہو نا، پھر بھی اپنی انگلیاں ناخن کاٹتا ہے، اور کبھی غصے میں آئے تو پھر بھی انگلیاں کاٹتا ہے. تو اسلام نے، اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ جو ظاہر میں کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، جب علیحدہ ہوتے ہیں یہ تو انگلیاں کھا جاتے ہیں غصے کے مارے. تو مسلمانوں کے خلاف اتنا غصہ ہے ان کو کہ اپنی انگلیاں چبا ڈالتے ہیں. تو اس لیے اب دو قول اس میں آ گئے، دونوں ٹھیک ہے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، یعنی منافقوں کی یہ عادت ہے، يُظْهِرُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ الْإِيمَانَ وَالْمَوَدَّةَ، جب مومنوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تم سے بڑی محبت ہے، مودت ہے. وَهُمْ فِي الْبَاطِنِ بِخِلَافِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، لیکن اندر ان کے بغض جبرا ہوا ہے، اندر ان کی دشمنی بھری ہوئی ہے. كما قال تعالیٰ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جیسے اللہ نے سورۃ البقرہ میں بھی فرمایا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقوں کی جو جماعت ہے جب مومنوں کو ملتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنی جماعت میں آتے ہیں، اپنے شیاطین کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ خدا کے بندو کیا کہہ رہے ہو، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں، ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں،
ہم بظاہر ایمان لا کے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن جب موقع ملے گا انہیں خنجر گھونپیں گے، اور ان کے اندر کے راز بھی سارے ہم تمہیں پہنچاتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں پر میں اللہ نے کہ وَإِذَا خَلَوْا وَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، یعنی کیا بنا، کبھی شدت بغض میں اپنی انگلیاں بھی کاٹ کھاتی ہیں مسلمانوں کے بغض میں آ کر۔ کسی مفسر فرماتے ہیں وَذَلِكَ اشْتَدَّ الْغَيْظُ وَالْحَنَقُ، کہ انسان کو جب غصہ، انسان کو جب جوش زیادہ شدت کرے تو آدمی ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور، ای مہما کنتم تحسدون علیہ المؤمنین ویغیظکم ذلک منہم فاعلموا ان اللہ متم نعمته علی عباده المؤمنین ومکمل دینہ ومجل کلمته ومظہر دینہ وموتوا انتم بغیظکم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کو کہہ دیں، یعنی زبان کال سے کہہ دیں یا زبان حال سے کہہ دیں کہ اللہ دین اسلام کو مکمل کریں گے، اللہ دین اسلام کو پورا کریں گے، اللہ دین اسلام کو غالب کریں گے، اللہ دین اسلام کو پورے شرق اور غرب، شمال و جنوب میں سب پہ اونچا کر دیں گے۔ تم جتنی جلنا چاہتے ہو جلتے رہو، تم جتنی بغض کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، اسی بغض میں تم مر جاؤ گے، لیکن اللہ کا وعدہ نبی سے سچا ہوگا، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مدنی سے جو بھی وعدہ فرمایا وہ پورا کر دیا، کہ وہ لوگ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ نے مکہ پر بھی اسلام کا پرچم بلند کر دیا، مدینہ منورہ پر، حوالی پر، اور ان یہودیوں کو، منافقوں کو سزا ملی، کچھ ان کے قتل ہو گئے، کچھ ان کے مارے گئے، کچھ ان کے نکالے گئے، ان کے گھروں کو توڑا گیا، ان کے باغوں کو کاٹا گیا، انہیں مدینہ منورہ سے نکال کے خیبر کی طرف پھینکا گیا، اور پھر حضرت عمر نے خیبر سے نکال کے پورے جزیرہ عرب سے ان کو ہمیشہ کے لیے نکالا۔ تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تم جتنی بغض کرتے ہو اسلام سے کرو، اسی بغض میں مر جاؤ۔ قل موتوا بغیظکم، اللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی لیے دیکھیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ مکہ میں آئے، مکہ فتح ہو گیا، حضور پاک نے جب عمرہ کیا، صفا مروہ پہ دوڑے۔ آج بھی آپ دیکھیں کتابوں میں وہ الفاظ آپ کو ملتی ہیں کہ حضور نے کیا پڑھا تھا، ابدأ کما بدأ بہ اللہ، ہم بھی شروع کرتے ہیں جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ آیت پڑھ کے بعد روایات میں پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ اعز جندہ، اللہ پاک نے اپنے عبد محمد مصطفیٰ سے وعدہ پورا کر دیا، اللہ نے اپنے نبی کی مدد کر دی، اللہ نے حضور کے لشکر کو غالب کر دیا، ہزم اللہ احزاب وحدہ، اور اللہ نے جتنی کفر کی لشکر تھے، جتنی جماعتیں تھی، سب کو شکست دے دی، کوئی بدر میں مارے گئے، کوئی قتل ہو گئے، اور کوئی فتح مکہ کے دن کلمہ پڑھ کے حضور کے دامن میں آ گئے۔ اس لیے وہاں یہ کلمات بھی آپ کو ملیں گے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ اعز جندہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو کہہ دیں کہ تمہارا بغض اسلام کو کچھ نہیں کر سکتا، مر جاؤ اپنے بغض میں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ان اللہ علیم بذات الصدور، تم جتنا مومنوں کے خلاف حسد کرو، تم جتنا بغض کرو، جان لو کہ اللہ اپنی نعمتیں پوری کریں گے، اللہ اپنے دین کو کامل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کلمہ اسلام کو اونچا کریں گے، اللہ اپنے دین کو غالب کر دیں گے۔ فَمُوتُوا أَنْتُمْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أي هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتكنه سرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين، اور اللہ جاننے والے ہیں، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، جو تمہارے ضمیر میں، جو تمہارے راز ہیں، جو تمہارے دلوں کے اندر بغض ہے، تمہارے دلوں کے اندر حسد ہے،
تمہارے دلوں کے اندر کینہ ہے مومنین کے لیے وہ سب اللہ دیکھنے والے جاننے والے ہیں. ہوا مجازیکم علیہ فی الدنیا بأن يريكم خلاف ما تعملون وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدين فيها لا مهيد لكم عنها ولا خروج لكم منها. جب اللہ جانتے ہیں تو نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی اللہ تمہیں سزا دیں گے، تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ اسلام کو غلبہ دیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں جہنم کی سزا دیں گے اور ایسی آگ میں تمہیں ڈالیں گے جس سے تم نکل نہیں سکتے، جس سے تمہیں راستہ نہیں ملے گا، جس سے تمہیں کبھی نکلنے کا کوئی چارہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ تمہیں دنیا میں بھی سزا دیں گے، اللہ تمہیں آخرت میں بھی سزا دیں گے. اور دنیا میں سزا مل گئی منافقوں کو کہ اسلام غالب آ گیا اور منافق جو تھے ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے، ان کے قلعے جو تھے برباد ہو گئے اور ان کو مدینہ منورہ میں سے ذلت کے ساتھ نکلنا پڑا. اللہ نے اسلام کو عزت دے دی اور اللہ آخرت کا بھی عذاب دیں گے. وہ عذاب ایسا دائم ہوگا کہ اس سے تمہیں چھٹکارا بھی نہیں ملے. ثم قال تبارک و تعالی ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد وكسروا أنصارهم ساء ذلك المنافقين وإن أصاب المسلمين سنة أي جدب أو أديل عليهم الأعداء لما لله تعالى في ذلك من الحكمة كما جرى يوم أحد فرح المنافقون بذلك. اب اللہ تبارک و تعالی ایک دوسرے انداز میں ہمیں سمجھاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مومنوں کو کوئی اچھائی پہنچے، بھلائی پہنچے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی، اور اگر مومنوں کو کوئی دکھ پہنچے یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. یعنی یہ تو تمہارے ایسے دشمن ہیں. پھر ایسے دشمنوں سے دوستی کا کیا معنی؟ بھئی دوست تو وہ ہوتا ہے جو تیری خوشی پہ خوش ہو اور تیرے دکھ پہ اسے تکلیف ہو. لیکن یہ بدبخت مسلمانوں کو اگر کوئی مصیبت پہنچے خوش ہوتے ہیں، مسلمانوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچے، کہیں فتح ہو گئی، مسلمانوں کے فصل اچھے ہو گئے، باغات میں پھل زیادہ لگ گیا، مسلمانوں کے پاس برکت آ گئی، رزق آ گیا، یہ جل جاتے ہیں. اگر مسلمانوں پہ قحط پڑ گیا، شکست آ گئی، جیسے احد کے میدان میں مسلمانوں کو شکست آ گئی تو یہ منافق بڑے خوش ہوتے. تو جب ان کا یہ حال ہے تو ایسے لوگوں سے دوستی رکھنے کا کیا مطلب؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ان تصبکم حسنۃ تسؤہم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اور یہ حالت جو ہے دلالت کرتی ہے کہ ان کو مومنوں سے کتنی عداوت ہے کہ مومنوں کو اگر کوئی سبزہ پہنچے، اگر ان کو کسی سال میں زیادہ اللہ پاک رزق دے دے یا مدد آئے، تائید آئے، یا اللہ پاک ان کو عزت دے دے، منافقوں کو بڑا برا لگتا ہے. اگر مسلمانوں کو کوئی قحط پہنچے، تکلیف پہنچے یا دشمن ان پہ غالب آ جائے، حالانکہ اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. جیسے احد کے میدان میں صحابہ کو شکست آئی، صحابہ شہید ہوئے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو یہ کافر جو ہے بڑے خوش ہوتے ہیں، منافق بڑے خوش ہوتے ہیں. قال اللہ تبارک و تعالی مخاطبا للمؤمنین وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا يرشدهم تعالى الى السلامة من شر الاشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط باعدائهم فلا حول ولا قوة الا به وهو الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ولا يقع في الوجود شيء الا بتقديره ومشيئته ومن توکل علیہ کفا. اب اللہ پاک نے مومنوں کو علاج بتلایا کہ اگر دشمن تمہارا قوت میں ہے، اگر یہ منافقوں کے تمہیں ڈر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں یاد رکھو. ان تصبروا وتتقوا، ایک تو صبر کرو اور ایک پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچ جاؤ، حرام سے بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، اللہ رسول کی نافرمانی سے بچ جاؤ. اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا، دشمن تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کبھی تمہیں شکست نہیں دے سکتا، کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر تمہیں کہیں شکست آئے تو سمجھ لو یا میرے صبر میں کمی ہے یا میرے تقوی میں کمی ہے.
اگر تم صبر کر لو اور تقوی کر لو تو یہ تمہیں کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہدایت دیتی ہیں کہ تم نے ان کے شر سے بچنا ہے، ان کے مکر سے بچنا ہے، تو کیا کرو؟ بے استعمال صبر و تقوی، ایک تو صبر کرو اور ایک تقوی اختیار کرو، وتوکل علی اللہ، اور اپنے اللہ کی ذات پہ آسرا کرو، بھروسہ کرو، توکل کرو۔ اللہ کی ذات جو ہے اس کے احاطہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ فلا حول ولا قوت الا بہ، کسی کو کوئی طاقت نہیں، کسی کو کوئی قوت نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی کسی کو نہ کچھ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالی۔ وهو الذی ما شاء کان، اس کی ذات ہے جو چاہے وہ ہوگا، وما لم یشاء لم یکن، اور جو نہ چاہے وہ کبھی نہیں ہوگا۔ ولا یقع فی الوجود شیء الا بتقدیرہ ومشیئتہ، دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں ہوتی مگر اللہ کی تقدیر اور اللہ کی مشیت کے تابع ہوتی ہے۔ ومن توکل علی اللہ کفا، اور جس نے اپنے اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ پہ توکل کیا، اللہ کی ذات اسے کافی ہے۔ ہر چیز کے دینے والا بھی وہ ہے اور ڈالنے والا بھی وہ ہے، اور دنیا میں کوئی چیز اس کی تقدیر اور مشیت کے بغیر ہو نہیں سکتی، تو تم اسی پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ توکل کرو۔ تو جب تم اللہ پہ یقین کرو گے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اسے کافی ہے، اور وہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، اور وہی اس کو مہمات سے اور غموں سے نجات دینے والے ہیں۔ تو اب اللہ نے ہمیں دو علاج سکھائے ہیں، ایک صبر، مصیبت آئے صبر، اور دوسرا علاج کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ پہلے شرک سے بچو، پھر گناہوں سے بچو، کبائر سے، صغائر سے، آثام سے، ذنوب سے، اور اللہ کی ذات پہ توکل کرو۔ یہ تین چیزیں مسلمانوں میں آ جائیں تو انہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اور اسی لیے میرے آقا نے سرکار مدینہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے تین جملوں میں پورا دین سمجھا دیا۔ آدمی اگر یاد کر لینا تو کبھی غلطی ہے۔ فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ، کہ جب تمہیں کچھ مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد لینی ہو تو کس کی مدد پکڑو؟ اللہ کی۔ وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب بھروسہ کرنا ہو، توکل کرنا ہو تو کس پہ کرو؟ اللہ۔ بس یہ تین چیزیں آ جائیں تو سمجھو ہمارے اندر ایمان الحمدللہ آ گئے۔ ثم شرع تعالی فی ذکر قصۃ احد وما كان فيها من الاختبار لعباد المؤمنین والتمييز بین المؤمنین والمنافقین وبيان الصابرین، وقال تعالی، اب آگے اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے احد کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ جنگ احد میں جو مسلمانوں کو شکست آئی اور کافروں کو طاقت ملی، اس کی وجہ کیا تھی؟ حالانکہ ایمان بھی تھا، صبر بھی تھا، ان کا توکل بھی اللہ پہ تھا، اور ان کے اندر تقوی بھی تھا، تو پھر یہ شکست کیوں آئی؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ واللہ تعالی عالم علمہ اتم۔ جی کہ آپ نے شام کی نماز سے پہلے یعنی مغرب کی نماز سے پہلے کیا پڑھا ہے؟ میں نے 2 رکعت طواف کے پڑھے ہیں۔ اس سے بات سنیں، مسئلہ یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھی جائے جب تک سورج نہ نکلے، حضور کی حدیث۔ عصر کے بعد بھی نماز کوئی نہ پڑھیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے، سورج ڈوبنے کے بعد نماز پڑھنا جائے۔ سمجھ آ گئی بات؟ باقی ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ صرف حد حرم میں یعنی مکہ میں مسجد الحرام میں کسی وقت کی پابندی نہیں ہے، کوئی جب چاہے طواف کرے، اس کے دوگانہ پڑھے تو سب جائز ہے۔ تو اب مغرب کی اذان کے بعد جب سورج غروب ہو جائے وہ تو پھر سب کے نزدیک جائز ہے، کسی کے نزدیک اعتراض ہے ہی نہیں، سورج ڈوب گیا۔ اور پھر نماز کے بعد چونکہ درس ہوتا ہے، اگر ہم نماز کے بعد پھر 2 رکعت طواف کے بھی پڑھیں اور 2 رکعت سنت بھی پڑھیں، پھر آدھا وقت تو وہاں چلا گیا اور یہ لوگ یہاں بیچارے بیٹھے رہے اور سورج بھی ڈوب چکا ہے۔ اس لیے بہرحال بلا وجہ آدمی کو شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تو ہر وقت نماز بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے، حنفی مسلک میں منع ہے، وہ نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے اور نہ پڑھیں جب تک سورج نہ ڈوب جائے۔ اچھا، اور مسئلہ جو تمہیں شبہ ہے وہ اور ہے مسئلہ، وہ یہ ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ہر نماز سے پہلے
یعنی اذان کے بعد اور تکبیر سے پہلے 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، یعنی ما بین الاقامتین، اقامتین سے مراد کیا ہے؟ ما بین الاذان والاقامہ، دونوں کو کہہ دیا گیا اقامتین۔ مراد کیا ہے کہ اذان کے بعد اور تکبیر سے پہلے 2 رکعت آدمی پڑھے، یہ حدیث ہے۔ اچھا، اسی طرح اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہر نماز میں تو پڑھے لیکن مغرب میں نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں یہ لفظ بھی آتے ہیں الا المغرب، اس لیے ہمارے ملک میں یا آپ کے دوسرے ملکوں میں مغرب کی اذان کے بعد وہ وقفہ ہی نہیں دیتے، بس اذان ختم ہوئی اور مغرب کی تکبیر شروع ہو گئی۔ اچھا، یہاں پر چونکہ اذان اور اقامت میں وقفہ موجود ہے اور غروب کے بعد 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں، تو بہرحال اگر کوئی پڑھے تو کوئی حرج نہیں، لیکن نہ پڑھے تو زبردستی اس کو پڑھانی بھی نہیں چاہیے۔ نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھے۔ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب نے کہا ہے کہ درود تاج میں کچھ لفظ ایسے ہیں جن سے شرک کا ابہام یا شک پڑتا ہے یا بو آتی ہے۔ وجہ ٹھیک ہے ان کے کہنے کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لفظ آتے ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والعلم حضور کی صفت میں، تو اصل میں دافع البلاء اللہ کی ذات ہے، وبا کو روکنے والی اللہ کی ذات ہے، نفع نقصان دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اب جو عالم ہے جس کے اندر علم ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ بھئی یہ حقیقی بات نہیں ہے، یہ مجازی صفت کے طور پہ کہا گیا ہے کہ حضور کے آنے کی وجہ سے پہلے مدینے میں وبا تھی، پھر وبا ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے پہلے قحط تھی تو اللہ نے برکتیں دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں پہ لعاب رکھا تو درد ختم ہو گیا، حضرت ابو بکر پہ لعاب رکھا تو سانپ کے ڈسنے کا درد ختم ہو گیا۔ اب یہ باتیں تو کوئی عالم سمجھے گا نا کہ نسبت مجاز ہے یا حقیقت ہے۔ ظاہر میں پڑھنے والا جاہل جو ہے وہ تو شرک میں مبتلا ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ دافع بلا خدا بھی ہے نبی بھی ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شرک میں پڑے گا۔ اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ ایسے کلمات نہ کہے جائیں جن کے پڑھنے سے ایک عام آدمی جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جائے۔ اسی لیے علماء منع کرتے ہیں نا کہ آپ لکھتے ہیں مسجدوں میں یا اللہ اور اگلے کونے میں لکھتے ہیں یا محمد یا رسول اللہ، تو اب یا حرف ندا ہے اور ندا صرف اللہ کو کی جا سکتی ہے غائبانہ اور کسی کو نہیں کی جا سکتی۔ تو جب نبی کے ساتھ بھی ہم نے وہی حرف ندا لگایا تو اب ایک جاہل کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائے کہ بھی شاید اللہ کو پکارنا بھی جائز ہے اور نبی کو پکارنا بھی جائز ہے۔ تو اچھا اگر کوئی پڑھا لکھا وہ سمجھے گا بھی نہیں غیر اللہ کو پکارنا تو شرک ہے، لیکن ایک عام آدمی تو یہ دیکھا کہ اللہ کے ساتھ بھی یا ہے اور نبی کے ساتھ بھی یا ہے۔ جن لوگوں کے علم کا یہ عالم ہو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ولہا، یعنی جن کے علم کا یہ عالم ہو کہ پوچھتے ہیں کلمہ عربی کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں کہ جی یہاں مراد کیا ہے محمد رسول اللہ ہے ولہا، یعنی تھا یا ہے موجود ہے۔ اب جن کا یہ جہل ہو ان کو ایسے درودوں سے نہ روکا جائے تو پھر تو شرک ہوگا، اور کیا ہوگا؟ ایسے کلمات سے نہ روکا جائے وہ تو پھر شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ تعویلات جو ہیں یا حقیقت اور مجاز کے معنی جو ہیں یہ تو کوئی مولوی سمجھے گا، عام آدمی کو کیا پتا ہے، غریب کو۔ عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو جو عرش پر جب خدا تھا جو نیچے آ کے مصطفیٰ پر یعنی بدل گیا، اوپر خدا نیچے نبی، نعوذ باللہ، یعنی 2 رنگ ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اوپر چلے جائیں تو ہمیں کیسے پتہ لگے اور نیچے آ جائیں تو کیسے پتہ لگے؟ ہم کلمہ کس کا پڑھیں؟ وہ تو تھا خدا، اور رسول کون تھا؟ یا رسول بھی آپ ہیں خدا بھی آپ ہیں۔ انہوں نے کہا رانجھا بھی تو ہیر بھی تو، تو فرق ہوئے میں جاہل کرتے پھرتے ہیں، اصل تو بس سارا تو ہی تو، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے بس، جدھر دیکھتا ہوں سب ہر جگہ بس یار دا جلوہ عاشق جان یقین، یہی تو کفر ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کفر؟ شرک کیا ہوتا ہے؟
چلو شاعر کا کوئی تخیل ہوگا غریب کا، لیکن عام پڑھنے والا کیا سمجھے گا کہ عرش پہ خدا ہے اور نیچے وہی محمد مصطفیٰ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ معراج پہ جب حضور گئے اور جب سدرۃ المنتہا سے آگے گئے آگے گئے آگے گئے آگے گئے آگے گئے اور پھر عرش پہ چلے۔ اچھا، اور مولوی جب تقریر کرتے ہیں ماشاءاللہ ان کے مسئلے بھی ہمارے مولویوں کے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ اب ہر کوئی تو بن گیا نا میری طرح مولوی۔ کہتے ہیں جناب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ جا رہے تھے تو کہا فخلا نعلیک، اپنے جوڑے اتارو، یعنی جوتا اتار دو، لیکن مدنی سے کہا کہ جوڑے کے ساتھ عرش پہ آ جا۔ اچھا، یہ اتارنے والا حکم تو قرآن میں موجود ہے، یہ آنے والا کس کس آیت میں ہے؟